نے تمہاری ان سے حفاظت کر دی۔ تو اس لیے بھائی ہم آخرت والے بنے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو دنیا کا بیٹا نہ بننا، آخرت کا بیٹا بن جانا۔ آخرت کا بیٹا کیا مطلب؟ آخرت کو فالو کرنا، آخرت کو پرپس بنانا، آخرت والے اعمال کو فوکس کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، اتنا عظیم و شان کلمہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دن میں یا رات میں اس کو پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ اب دیکھیں، آپ وضو کرنا شروع کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ ختم، زبان کے گناہ ختم، کانوں کے گناہ ختم، ہاتھوں کے گناہ ختم۔ اور جو بسم اللہ والحمدللہ شروع کرتا ہے، وضو سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ ختم۔ اب وضو کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اب یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے وضو کر کے گھر سے، ایسے جیسے احرام باندھ کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب مسجد میں ان ہوا، اب اس نے نماز شروع کی۔ اب نماز شروع کرتے ہی جب پڑھتا ہے بندہ، پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس نے فاتحہ شریف پڑھی، 20 سپاروں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اب اس نے سورہ اخلاص پڑھی، 10 سپاروں کا اجر مل گیا۔ اب یہ رکوع میں گیا، جتنا اس کا جسم ہے اس کے بقدر اس کو سونا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ جتنا بندہ پارا ہوئے ثواب زیادہ، جتنا وزن بہت ہے اس کا یہ مطلب نہیں بندہ وزن اٹھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو اب پھر ربنا لک الحمد کہا، پھر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہا۔ تو کیا فرمایا کہ 18 فرشتے آئیں گے اس کے ثواب کو اکٹھا کرنے کے لیے، اتنا اجر اس کو ملے گا۔ اب رکوع میں گیا، اللہ اکبر کہا، سبحان رب یا العظیم پڑھا، تو 4 آسمانی کتابوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ 4 گویا اس نے آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ اب اس میں سجدے میں گیا، یعنی ہر عمل پہ آپ کو اجر مل رہا ہے، ہر عمل پہ اجر مل رہا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ آپ کو نماز کے اندر اجر نہیں مل رہا۔ اتحیات پہ بندہ بیٹھتا ہے اور انبیاء کے 2 انبیاء یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اجر ملے گا۔ اتنا نہیں، ایک ایک لمحے پہ، ایک ایک عمل پہ اجر مل رہا ہے، ایک ایک عمل پہ اجر مل رہا ہے۔ درود پاک پڑھا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اتنا اجر مل رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کبھی بندے کو چھوڑنی نہیں چاہیے، کچھ ہو جائے۔ اب ایک نماز اگر بندے نے چھوڑ دی تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا لاس ہو گیا۔ جب بندے کو پتا ہے میرا اتنا لاس ہو جائے نا، پھر نماز چھوڑے گا۔ پھر علم اتنا ضروری ہے دین کا حاصل کرنا۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم باج کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقیری بندے کو دوزخ میں لے جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟